بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی ذات نہیں. وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں. اس کی رحمتوں اور نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں. ناظرین، میں جاوید رمضان علی آپ تمام کو اطرب برائے پاکستان کی اس خوبصورت اور منفرد پروگرام آگہی میں خوش آمدید کہتا ہوں. لائف، زندگی کے بارے میں اردو کے عظیم شاعر جان ایلیا کیا خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. ان کا یہ مشہور شعر ہے کہ سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، پڑی ہے یہ عبارت درمیاں سے. زندگی کے اندر کئی انسان مشکلات کو فیس کرتا ہے. جان ایلیا کیا خوب کہتے ہیں کہ میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں کہ میں زندگی کو کس انداز میں، کس معنوں کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکوں. ونسنٹ ولیم وین گو دنیا کا ایک بہت مشہور آرٹسٹ تھا جس نے لگ بھگ 2100 آرٹ ورکس دنیا کے سامنے پیش کیے. لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی زندگی کے وہ جو آخری جملے تھے بہت مشہور ہو گئے. 37 ایئرز کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اپنی زندگی کے آخری عرصے کے اندر وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا. جب اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ونسنٹ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم دوبارہ گھر کی طرف چلتے ہیں تاکہ تم دوبارہ زندگی کو بہت خوبصورت انداز سے جی سکو، تم یہ جان سکو کہ تم اتنے خوش نصیب انسان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا آرٹ ورک دیا ہے. تو اس وقت اس کا بھائی ونسنٹ اپنے بھائی تھیو سے کیا خوب کہتا ہے، یس آئی ایم ریڈی، میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے دا سیڈنس ول بیکم دی لاسٹ فار ایور، کہ میں کیا کروں کہ غمگینی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی. تو ناظرین، چاہے جان ایلیا کے ہم وہ شعر کو دیکھیں کہ زندگی ایک ایسا جملہ ہے جو اب تک جان نہیں سکے کہ کس جگہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں اینڈ ہو رہا ہے، اور ونسنٹ کے اس جملے کو دیکھیں کہ غمگینی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی. اور آج اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو ہر طرف ہمیں پین، دکھ، درد، تکالیف، عدم برداشت، اکنامیکل حالات اور دنیا کے اندر ایک غیر اطمینانی کا سامنا ہے. تو ذہن کے اندر یہ سوال وہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آس پاس کی تمام چیزیں اتنی انسٹیبل ہے تو پھر انسان کی زندگی، جو خوشیاں اس کی لائف کے اندر ہے، وہ ان تمام چیزوں کا ہی تو محور ہے. تو کیا ہماری ہیپینس بھی ہمیشہ انسٹیبل رہے گی؟ آج آگاہی کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اس بات پہ ذرا غور و فکر کریں گے کہ ہمارے پاس ایسا کون سا اسٹیبل سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے، ہر لمحے ہم زندگی کو مسرتوں کے ساتھ جی سکتے. جی ہاں، آج میرا بھی یہی عنوان ہے، ایمبریس یور اسپریچول ہیپینس، کہ روحانی خوشی کو، اپنے آس پاس کی خوشیوں کو اپنے گلے سے لگائے. ٹو نو گاڈ، گاڈ از ہولڈنگ یو کلوز، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات آپ کو ہمیشہ تھامے ہوئے، وہ ڈیوائن ہستی آپ کے ساتھ ہے. اس کی ہم یوں بھی وہ لے سکتے ہیں وہ مثال، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ پیرنٹنگ کے اندر جب ماں باپ اپنے بچوں پر اتنی رحمت اور محبت دیتے ہیں، انہیں زندگی کی تمام آسائشیں بھی مہیا کرتے، لیکن لائف کے اندر انہیں نظم و ضبط کے لیے اور تمام ٹیچنگز کے لیے وہ ان کی لائف میں اسٹرکٹ میجرز بھی لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ تو ہمیشہ ہی وہ محبت کرتے، لیکن یہ میجرز ان کی لائف کے لیے بہت ضروری ہوتے. اسی طرح انسان بھی زندگی میں ٹف ٹائم بھی دیکھتا ہے، خوشحالی بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹف ٹائم میں خدا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارے پاس ایسی زندہ مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہے کہ جس میں ہر لمحے کے لیے ہم خدا کی اس موجودگی کو، اس کے تھامنے کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ نیچر کی طرف دیکھیں،
قدرت کی طرف دیکھیں، باغات کی طرف دیکھیں، اس رحمت کو آپ ہمیشہ محسوس کریں گے۔ اگر اپنے گھر کی ہم جانب دیکھیں تو اپنی فیملیز کی طرف دیکھیں، اپنے دوستوں کی طرف دیکھیں، ان ریلیشن شپس کی طرف دیکھیں۔ یہ خدا نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم ان سے ہمیشہ محبتوں کو حاصل کر سکیں، مسرتوں کو حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو جی سکیں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر میں دو اہم کوشچنز پہ غور کروں گا کہ خدا کس طرح ہمیں تھامتا ہے اور بحیثیت انسان ہم اس طرح پوری انسانیت کو تھام سکتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ چونکہ اس گفتگو کا محور خدا کی ذات ہے تو لہٰذا اس سے مراد ہر وہ انسان ہے جو کوئی نہ کوئی فارم میں ڈیوائن وہ ریلیشن شپ پر بلیو کرتا ہے، تو وہ آج کی اس ٹاک سے بہت سارے پوائنٹس کو وہ لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ڈیوائن کی بات کرتے ہیں، وحدانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو کئی انسانوں کے ذہنوں میں ایک تھاٹ آتی ہے کہ ہم نے تو ہر جگہ یہی وہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ خدا سے خوف کریں، خدا سے ڈریں۔ ہم خدا کو ہمیشہ جبار القہر کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر قرآن پاک پہ صرف غور کریں تو خوف کے لیے ورڈ آیا ہے اتقوا اللہ، کہ خدا سے خوف کریں۔ لیکن اتقو کا ایک مطلب خوف کے ساتھ ساتھ کانشیسنس بھی ہے کہ خدا کا ادراک کریں، اس کا شعور کریں اپنی زندگی میں کہ وہ کتنا رحمت والی ذات ہمارے پاس موجود ہے۔ خیال حسن میں حسن عمل کا خیال، کیا شاعر نے خوبصورت بات کی ہے خیال حسن میں حسن عمل کا خیال، کھل کا ایک در ہے میرے گور کے اندر کھلا۔ کہ جب ہم کسی تھاٹ کو بہت بیوٹیفائی کرتے تو وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے خیالات کو وہ تھاٹ بہت مسرت دیتی ہے، ہمیں خوشیاں دیتی ہے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو میں یہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں امبریس کرتا ہے، ہمیں گلے سے لگاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا وہ جائزہ لیں تو ایک خوبصورت سی میں وہ سٹوری پیش کرنا چاہوں گا کہ لیلا اور عزیز دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے باغیچے میں ایک گھونسلہ ہے اور گھونسلے کے اندر پرندوں کا ایک انڈا موجود ہے۔ وہ روزانہ اس کے پاس جاتے اور اس انڈے کو دیکھتے اور بڑا خوش ہوتے کہ ان کے لیے بہت نئی چیز تھی۔ کچھ دنوں بعد اس انڈے میں سے ایک پرندہ آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ پرندے کی پرورش اس طرح ہو رہی تھی اس انڈے کے اندر، اس پرندے کو کھانا کون سی ذات وہ دے رہی تھی؟ تو فوراً سے اس کے ماں باپ کہتے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں دن اور رات ہماری پرورش کرتی ہے۔ ناظرین صرف غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وقت تھامے میں، صبح، شام، دوپہر، رات، ہماری تمام پرورش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اسی بات کو آغا خان تھرڈ، امام سلطان محمد شاہ نے اپنی ایک سپیچ کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے کیا تھا بیان۔ اس سپیچ کا نام ہے ایس ریلیجن سمتھنگ اسپیشل۔ اس میں امام علیہ السلام کا یہ کوٹ بھی ہے، Now Islam holds that religion should be an affair of everyday minute, like breathing. In Him we live and move and have our being. Allah is the sustainer. He sustains us always and everywhere. Whereas my faith is that God is ever present, even creative, and that His providence sustains us in the smallest details of our life, and He watches us while we sleep. تو گویا اس کوٹ کی اگر ہم روشنی میں دیکھیں تو پروردگار کی وہ ذات ہے جو ہر وقت انسان کی پرورش کرتا ہے، ہر وقت انسان کو تھامے ہوئے۔ تو گویا چاہے اب ہماری لائف کا ایک ٹف ٹائم ہو یا ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہوں، خدا ہر لمحے ہمیں پالتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں اپنی لائف کے اندر تو کیا ہی خوبصورت مثال ہے۔ جب کبھی ہماری باڈی میں ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے، تو ہماری باڈی کے اندر ایک طاقت موجود ہے ہیلنگ کی، جو ہمیں کوپ کرنے کی طاقت دیتی ہے، مقابلہ کرنے کی ہمیں
طاقت دیتی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی پوری زندگی کا وہ جائزہ لیں تو ماضی میں جب بھی ہم نے ہماری لائف میں ٹف ٹائم کو دیکھا, افسردگی کو دیکھا, ہم نے مایوسیوں کو دیکھا, خدشات کو دیکھا, غیر اطمینانی کی وہ صورتحال کو دیکھا, تب ہم نے ایک چیز کو دیکھا کہ ہم نے اس ٹائم کو بھی اپنی زندگی کے اندر پاس آؤٹ کیا اور ہم ایک بہتر انسان کی صورت میں باہر آئے. جیسا کہ خلیل نے کیا خوب کہا تھا, ان کا یہ کوٹ تھا کہ a sadness is but a wall between the two gardens. کہ غمگینی کیا ہے, صرف ایک دیوار کا نام ہے جو دو باغیچوں کے بیچ میں ہے. تو خدا کے اس احساس کو کہ ہماری وہ پرورش کر رہا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ اتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ٹف ٹائمز کے اندر, چیلنجز کے اندر ہمیں ہوپ دیتا ہے, ہمیں اسپائریشنز دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زندگی کے ایک پہلو کا اور بھی لیں وہ جائزہ, تو خدا جب بھی ہماری مدد کرتا ہے, جب بھی ہمیں وہ رحمت دیتا ہے تو بڑی برکتوں کے ساتھ دیتا ہے, بڑی وہ رحمتوں کے ساتھ دیتا ہے. دا گریس اینڈ دا بلیسنگس کو ہم محسوس کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ بھی جب دنیا کے اندر آتا ہے تو آپ دیکھیں ایک ماں اسے 9 مہینے اپنے حمل میں رکھتی ہے, اور کیا ماں اور بچے کے درمیان محبت پروردگار پیدا کرتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے ماں اس بچے کو ہمیشہ اپنی محبت دیتی ہے. تو اس طرح زندگی کی تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس ریس کو محسوس کرے. میں اور ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اگر ہم اپنے آس پاس ہی دیکھیں, ایک شخص جو ہمیں فروٹ سیل کر رہا ہے, غور کریں, ایک شخص وہ تھا جس نے بیج بویا, 3-4 مہینے تک اس کھیتوں کی اس نے رکھوالی کی, پھر وہاں پھل پیدا ہوئے, پھر وہ پھل پہنچتے پہنچتے مارکیٹ تک پہنچے, وہاں سے ایک گیا فروٹ سیلر, اس نے اس پھل کو خریدا اور ہمارے ایریا میں آ کے وہ سیل آؤٹ کر رہا ہے. اگرچہ ہم معاشی طور پہ اس پھل کی جو بھی قیمت ہے, اجرت ہے, ہم اسے دے رہے ہیں, مگر صرف غور کریں کہ کتنی محنت کے بعد وہ پھل ہمارے پاس پہنچتا ہے. تو کیا ہم تھینکفل ہیں, کیا ہم گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا جب بھی ہماری لائف کے اندر کچھ بھی دیتا ہے بڑی برکتوں کے ساتھ دیتا ہے, بڑی رحمتوں کے ساتھ دیتا ہے. اور اگر اسی وہ مثال کو تھوڑی دیر کریں اور ہم غور کریں تو دیکھیے کوئی بھی چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے تو وہ پورے ایک پروسیس کے ساتھ پہنچتی ہے. اسی طرح جب زندگی میں ٹف ٹائم بھی آتا ہے تو اپرچونٹیز بھی ہمارے پاس ہوتی ہے, مگر وہ تھوڑا وقت لیتی ہے, پروسیس ہونے میں ٹائم لگاتی ہے, تاکہ ہماری لائف میں ایک بہتر سے بہتر ہمیں آؤٹ لک مل سکے. تو وی ہیو ٹو بی مسٹ بی پیشنٹ اینڈ ٹرسٹ آن گاڈ کہ گاڈ از ہولڈنگ یو کلوز, کہ خدا نے آپ کو تھاما ہوا ہے, لیکن صحیح وقت کا انتظار کریں. رات چاہے جتنی بھی تاریخ ہو جائے, ایک شمع رات کی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے. اپنی محنت کرے, اپنی ایفرٹ کرے, لیکن خدا پہ بلیو کرے کہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح اگر ہم غور کریں, خدا ہمیشہ انسانوں کے ساتھ ایک کنٹینیوس لونگ ریلیشن شپ کے اندر موجود ہے. پروردگار ہر وقت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. میں صرف ایک مثال آپ کو وہ دینا چاہوں گا. پروردگار کے جو سارے ناموں پہ اگر ہم غور کریں, وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے, الباسط ہے, الاول ہے, الآخر ہے. جیسا کہ میں نے آج کی ٹاک کے آغاز میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی کیا تھا وہ ذکر, کہ جب وہ فرعون کے سامنے جا رہے تھے تو دعا مانگی کہ او گاڈ ایکسپینڈ می مائی بریسٹ اینڈ ایز مائی ٹاسک فار می سو دے کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی کین سے. تو خدا جو اتنے عظیم نام رکھتا ہے, لیکن قرآن پاک میں اپنے بندوں کو اتنے پیار سے بلاتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, کہ میں موجود ہوں جب بھی تمہیں قوت کی ضرورت ہے, سہارے کی ضرورت ہے, تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس تھاٹ کو, اس خیال کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے. Then Allah put into your hands the keys of his treasures when he allowed you to ask him for what you like. So whenever you like, you can open with application the door of his blessings. تو ناظرین, اگر ہم اس کوٹ کی روشنی میں وہ دیکھیں
تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس موجود ہے. خدا سے بات کریں، ان سے دعا مانگیں. خدا آپ کو راحت دیتا ہے، وہ ہر لمحے آپ کے ساتھ موجود ہے. تو اب تک کی ہماری ٹاک میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کس طرح انسانوں کو تھامتا ہے. ہم نے 4 حصوں میں دیکھا کہ خدا ہماری ہر وقت پرورش کرتا ہے، وہ ہمیں ہیل کرتا ہے، وہ ہمیں جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو بڑی بلیسنگ کے ساتھ دیتا ہے، بہت ہی گریس کے ساتھ دیتا ہے. اور چوتھے انداز میں ہم نے دیکھا کہ خدا کا ہمارے ساتھ ایک بہت محبت والا رشتہ ہے، وہ ہر وقت موجود ہے جب بھی انسان اسے اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے. آئیے ناظرین، اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح اس اسپریچول ہیپینس کو ہم امبریس کر سکتے ہیں. ہم ہر لمحے محسوس کرتے ہیں کہ یہ روحانی مسرت ہمارے پاس موجود ہے، یہ خوشیاں ہمارے پاس موجود ہے. اب تک ہم نے گاڈ اور ہیومن کے ریلیشن شپ کو دیکھا کہ ہیومن گاڈ کی طرف دیکھ رہا ہے اور گاڈ اسے امبریس کر رہا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں گاڈ، ہیومن اینڈ ہیومن، کہ کس طرح ہیومن ٹو ہیومن جا کر بھی آپ اس ہیپینس کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ اسے امبریس کر سکتے ہیں. چاہے زندگی میں جتنا ہی ٹف ٹائم ہے یا چاہے زندگی آپ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرے، لیکن یہ ہیپینس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات جو مجھے اس حوالے سے یاد آتی ہے کہ مولانا رومی نے بہت خوبصورت بات کی تھی. ان کا یہ کال تھا کہ whenever your image came to call my heart, wherever I sit, that is the heaven. کہتے کہ جب بھی اے خدا تیرا خیال میرے ذہن کو آواز دیتا ہے، گویا میں جنت میں موجود ہوں. تو یہ خیال کس طرح آواز دیتا ہے؟ اگر ہم غور کریں، جب ہم مین کی بات کرتے ہیں تو مین میں پوری انسانیت آتی ہے. آج ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک دوست، خاندان کا کوئی فرد، ہمارے آفس کا کولیگ ہو سکتا ہے اپنی لائف میں ٹف ٹائم دیکھ رہا ہو. کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کی بات کو سنیں، اس کی راحت کو محسوس کریں تاکہ اس کے دل کو سکون مل سکے. اور آپ دیکھیں، جیسے ہی جب ہم اس کا غم کو بانٹیں گے تو اس کا دل اطمینان پائے گا اور اس خوشی کو ہم بھی محسوس کر سکیں گے، اور ہمارا دل بھی وہ جھوم اٹھے گا کہ ہمارا دوست، عزیز و اقارب جو اس وقت ٹف ٹائم میں تھا لیکن اس سے راحت ملی. سیف نے کیا خوب کہا تھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات تو نہیں، کہ صرف آپ کا انداز ہی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ جب آپ بانٹتے تو وہ اس خوشی کو ہیپینس کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اور غور کریں تو ہم اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی وہ چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس ہمارے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں. اگر ہم انہیں صرف ایک تھینک یو ہی کہہ دیں، میں آپ کو ایک بہت آسان سی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ آفس کے اندر میں جا رہا تھا اور کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ جاوید، آپ پہ یہ شرٹ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ یقین جانیں، میں نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اتنا اچھا فیل کیا اور غور کیا کہ واقعی میں یہ چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. تو اسی طرح جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں گے، لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں تو وہ بھی اپنی لائف میں اس مسرت کو امبریس کر سکیں گے اور ہم بھی اس خوشی کو امبریس کر سکیں گے، کیونکہ جذبات انسان کے ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، خوشیاں انسان کی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ہم محسوس کریں. اسی طرح ایک اور خوبصورت بات ہے کہ انسان کو اوپننیس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں کچھ رشتوں کے اندر کچھ کام میں اتنے سٹک ہو جاتے کہ دوسری چیزوں کو یا دوسرے وہ لوگوں کو ہم اتنا ٹائم ہی نہیں وہ دے پاتے اور ہم بہت چوز اینڈ پک کرتے. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر اوپن ہو جائے، ہم جو لوگ ہمیں اپروچ کر رہے اگر ہم تھوڑی سی ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ان کو وقت دے سکیں، تو آپ یقین جانیں آپ اس امبریسمنٹ کو محسوس کر سکیں گے کہ یہ خوشیاں آپ کے پاس موجود ہے. جیسا کہ رومی نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ whether the love is human or divine, it ultimately loves leaves to the God. چاہے آپ انسانوں سے کریں یا خدا سے محبت کریں، یہ محبت آپ کو خدا کی طرف ہی لے کے جائیں گی. مدر ٹیریسا ایک مرتبہ کہیں پر وہ موجود تھی تو ایک بچہ بہت بری حالت میں تھا، اس کے باڈی پر کیچڑ کے داغ تھے. مدر ٹیریسا نے اس بچے کو اپنے سینے سے وہ لگا لیا. تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کی اتنی بری حالت ہے اور آپ نے اسے سینے سے لگا لیا. تو وہ فوراً سے کیا کہتی ہے، I saw Jesus in every child.
کہ میں اپنے ہر بچے کے اندر اس عیسیٰ مسیح کو دیکھتی ہوں، تو اس محبت کو دیکھتی ہوں، یعنی کہ وہ ڈیوائن کو ریفلیکٹ کر رہی تھی ہیومن ٹو ہیومن کے اندر، کہ ہر انسان جس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چاہے ہم مسکراہٹ کی بات کیوں نہ کریں، تو وہ محسوس کرتا ہے۔ اور کیا ہی ایک اور خوبصورت سی بات ہے کہ جب انسان دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو تو دیکھیں آنکھیں تو فوراً بیان کر دیتی ہے، آنسو آ جاتے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے اور غم کے بھی آنسو ہوتے۔ جب کوئی انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، خوشی اس کی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب انسان کسی انسان کے ساتھ دکھ بانٹتا ہے تو وہ غم کو بہت ہلکا فیل کرتا ہے، اور خوشیوں کے موقع پہ اس کا دل جم اٹھتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو ان انداز سے بھی ہم خوشیوں کو ہم امبریس کر سکتے ہیں، اور واقعی میں ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ خدا نے ہمیں تھاما ہوا ہے۔ خوشی کی ایک اور خوبصورت بات ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہی ملتی ہے۔ پروردگار عالم کا کیا خوبصورت ارشاد ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل والے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں بہت غور کرنے کی بات ہے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل والے ہوں گے۔ اس آیت کا ایک مطلب تو ہم اپنے اعمال سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک مطلب اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم کسی رنجیدہ دل کو راحت دیتے، کوئی شخص جو اس وقت خوف کا شکار ہے، اپنی لائف میں فیئر وہ محسوس کر رہا ہے، اگر ہم اسے ہوپ دیتے، اسے یہ بتائے کہ اگرچہ ماضی میں آپ کی لائف ٹف رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس وقت آپ زندگی کے سب سے مشکل دورائے سے وہ گزر رہے، مگر پھر بھی امید مت ہارے، امید کا دامن اپنے پاس رکھے، اس خوف سے باہر نکلے۔ اپرچونٹیز موجود ہے، پروردگار کی ذات اس کے پاس موجود ہے، اتنے سارے بھائی بہن اس کے پاس موجود ہے اس کی مدد کے لیے۔ کسی رنجیدہ دل جو اس وقت اتنا افسوس کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ سوال زندگی میں کئی مرتبہ انسان شاید اپنے آپ سے کوئی نہ کوئی موقع پر پوچھتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ اس رنجیدہ دل کو اگر ہم اس وقت راحت دے دیں تو یہ خوشی کا وہ مقام ہوتا ہے جب ہم ایسی خوشی سے جھوم اٹھیں گے، ہمارا دل اسے امبریس کرے گا کہ واقعی میں خدا نے میرے ہاتھ کو وہ تھاما تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں جب لوگ اپنے اس سٹریس سے باہر آتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے اپنی لائف میں وہ ٹف ٹائم دیکھا، لیکن فلانا پرسن XYZ نے اس وقت میرا ساتھ دیا اور میں اس مشکل سے باہر آیا۔ تو یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم جس سے امبریس کر سکتے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی کیا ایک اور خوبصورت اور شاندار مثال دی گئی ہے۔ سورہ دہر، اس کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اس کی آیت نمبر 7 سے 10 کے اندر ایک خوبصورت اور تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے 3 دن تک وہ روزہ رکھا تھا، لیکن جب افطار کا وقت آتا تھا تو ان کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا تھا اور وہ اپنا سارا کھانا اسے وہ دے دیتے تھے۔ جب 3 دن تک یہ واقعہ ہوتا رہا کہ تینوں دن ان کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی آتا اور وہ ان کی ہیلپ کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یاد کر کے کیا کہتا ہے، جب تیسرے دن یہ واقعہ ہوا تو پروردگار نے فرمایا ان کے لیے میرا اجر بھی ہے اور میری شکر گزاری بھی ہے۔ ناظرین، بہت غور کرنے والی بات ہے، اگر ہم کسی کو ایک بہت قیمتی، نایاب اور نادر گفٹ اگر دیں تو وہ گفٹ جب اسے وہ ملتا ہے، وہ تحفہ ملتا ہے، تو اس کے ذہن میں 2 تھاٹس آتی ہے، یا تو میں اس گفٹ کے بدلے میں ایک بہتر گفٹ ان کو دوں، یا اگر میں وہ گفٹ نہیں دے سکتا تو میں تھینک یو ضرور وہ کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب 3 دن تک انہوں نے جو بھی ان کے دروازے پہ آ رہا تھا ان کی مدد کی، تو پروردگار کیا کہتے ہیں کہ میں اجر بھی دوں گا اور ان کے لیے میری شکر گزاری بھی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم انسانوں کا ہاتھ تھامتے، ان کی مدد کرتے، انہیں مسکراہٹیں بھی دیتے، ان کے دلوں میں مسرت ڈالتے، تو پروردگار کہتا ہے کہ اس کا اجر بھی ہے اور میری جانب سے شکر گزاری بھی ہے کہ ہاں میں اس بندے کا ہر وقت ہاتھ تھامے ہوئے موجود ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا انگلش پوئٹری میں کیا خوبصورت ایک پویم ہے، دا وائس آف گاڈ، جب لیوس آئی نیومن یہ کہتا ہے کہ میری چاہت تھی کہ میں خدا کی آواز کو سنوں،
تو فوراً سے کیا کہتا ہے کہ خدا نے آواز دی آئی ڈویل امنگ دا پیپل، کہ میں لوگوں کے درمیان موجود ہوں، ان کی مدد کرو تو تم مجھے امبریس کر سکو گے اور مجھے محسوس کر سکو گے۔ تو ناظرین، آج کی ہم نے اس پوری ٹاک کے اندر ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ خدا کس طرح ہمیں امبریس کر سکتا ہے، اور پھر ہم نے ہیومن جا کر بھی دیکھا کہ جب ہم انسانوں کو بھی خوشیاں دیتے ہیں، اپنی ذات کو خوشی دیتے ہیں، اپنی فیملی کو خوشی دیتے ہیں، اپنے اسپاؤسز کو جب ہم خوشی دیتے، اپنے بچوں کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے، انہیں سینے سے لگاتے، انہیں ہوپ دیتے، انہیں ایسپریشن دیتے، تو یہ تمام چیزیں خوشیاں ہم لائف میں محسوس کر سکتے ہیں۔ میں صرف لاسٹ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے آج زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، تکالیف ہے، ایک امید لازمی ہے کہ کل ضرور اچھا ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائف وڈ بی مور کمپلیکس، لائف وڈ بی مور ٹف، لیکن اس مومنٹ پہ بھی ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امید نہیں ہارنی ہے، حاضری ضرور ہونی چاہیے۔ انسان جب اسکول جاتا ہے تو تعلیم حاصل کرتا ہے، کہتے ہیں نا حاضری بہت ضروری ہے۔ اس طرح ہمیں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کانشیس کیوں نہیں کہ خدا ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے، ہمارے رشتوں سے ہمیں کانشیس ہونے کی وہ ضرورت ہے کہ ان رشتوں کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر آج ہم کسی کی لائف میں اینجل بنیں گے، فرشتے بنیں گے، تو کل ہم اگر ٹف ٹائم دکھیں گے تو وہ بھی ہماری زندگی کے اندر فرشتے بنیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ تو صرف ہمیں کانشیسنس کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں اس شعور کو لائیں، اس ادراک کو لائیں کہ مسرت، خوشیاں بڑی چیزوں میں تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس ایسی کئی چیزیں موجود ہیں جن سے ہم ان خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص ایک زمانے میں 110 kg کا اس کا ویٹ تھا اور وہ محنت کر کے اس کو 80 کلو پہ لاتا ہے، تو اب بھی اس کے پاس دو رستے ہیں، یا تو ویٹ اور کم کرے یا اس ویٹ کو بیلنس کرے۔ دونوں صورتوں کے اندر کانشیسنس کی بہت ضرورت ہوگی کہ اس کے شعور میں ہونا چاہیے کہ مجھے اس ویٹ کو بیلنس کرنا ہے یا اسے کم کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہماری لائف میں بھی ہمیں آگاہی کی ضرورت ہے کہ ان خوشیاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیٹس امبریس اٹ، ایکسیپٹ اٹ، لائف میں اپریشیٹ کرنا سیکھیں، تھینکفل کرنا سیکھیں، گریٹیٹیوڈ کرنا سیکھیں۔ اگر یہ تمام کوالٹیز کو ہم ایکوائر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ فیل کریں گے کہ خدا ہر وقت ہمیں تھامے ہوئے، گاڈ از ہولڈنگ یو کلوز ایوری مومنٹ، ایوری ٹائم، ڈے اینڈ نائٹ، آلویز۔ تو تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔